ایک سٹیٹمنٹ خالد مقبول صدیقی نے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم 1947 والے ہیں۔ کون ہے فارم 47 والا؟ کس کو؟ پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو انہیں پہ الزام لگتا ہے۔ نہیں پی ٹی آئی والے تو سب کو کہہ رہے ہیں نا۔ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ فارم 47 پر ہے نا، ابھی تو فارم 49 کا قصہ نہیں چھڑا۔ پچھلی بار جب ہماری 8 سیٹیں چھینی گئی تھی نا، ہمارا فوکس فارم 45 تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو فارم 45 کے ہمیں ملے ہی نہیں تھے۔ ان کو تو فارم 45 سو کالڈ کہتے ہیں کہ ملے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اونس آف پروف، برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے۔ انہیں ثابت کرنا ہے کہ ان کے صحیح ہیں، اور جو ہمارے پاس ہیں یا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو ڈسپلے ہوا وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا وہ سیم ہم دونوں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا پھر اسی طریقے سے انہوں نے کنسالیڈیشن کے وقت جب فارم 47 کو یہ کہتے ہیں نا، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ جہاں کسی کینڈیڈیٹ نے، ان کے کسی چیف پولنگ ایجنٹ نے لکھ کے دیا ہو کہ میں نہیں تھا کنسالیڈیشن کے وقت، مجھے اس کا نوٹس نہیں ملا ہے، لہٰذا مجھے بلایا جائے، مجھے کنسالیڈیشن میں شامل کیا جائے۔ اب آپ پٹیشن ساری الیکشن ٹریبیونل میں وہ دے رہے ہیں جس کو بیس فارم 47 بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ثابت کرنا، اس پہ عمل کرنا easier said than done نا بیوی۔ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے میرے خیال سے آپ ہی نے شروع کی تھی کہ ان کو لے کر آئیں، بات چیت میں کریں، لیکن آج جب ناشتے والا جو مشورہ تھا اڈیالہ جیل، مشورہ دیا تھا کہ کورٹ ان کی ریزرو سیٹیں واپس کر دے، اس سے پہلے آپ بڑا دل کر کے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اندر مشورہ دیا تھا ہم نے۔ اندر مشورہ کس کو دیا تھا آپ نے؟ پی ایم ایل این کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ ان کو دے دیں، اس سے ہو جائے گا کہ ایک فضا جو ہے وہ جو فارم 45 47 48 وہ ساری دھول بیٹھ جائے گی، اور ایک آپ کا، اور یہ رول میں الاؤڈ نہیں ہے، رول الیکشن لا میں نہیں ہے۔ آپ الیکشن لا کو امینڈ کرتے ہیں، آئیں بیٹھیں، اکثر ہم کرتے ہیں آپ کے لیے دیں گے، لیکن امینڈمنٹ کر لیں سب مل کر، امینڈمنٹ کر لیں، وہ فارم بھر دیں۔ کیا کہا پی ایم ایل اے نے؟ دس ول بی اے گڈ جیسچر۔ مطلب وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں تو 2/3 اکثریت چاہیے، اور 2/3 اکثریت سے ہمیں کچھ اور چیزیں کرنی ہیں۔ اب اگر کورٹس نے دے دیں تو پھر اس کا مطلب آپ کی سبکی ہوگی نا، پولیٹیکلی آپ کا ایکیومن ایکسپوز ہو جائے گا کہ آپ سیاسی طور پر بچے ہیں، ضدی ہیں ضدی، مطلب لگ تو یہی رہا ہے نا۔ شہباز شریف صاحب تو ضدی نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ہے یا نہیں ہے، یا کوئی بھی پالیٹکس ہو رہی ہے نا، وہاں کی ضد بھی ہے، اس وقت ضد بھی لے۔ دیکھیں نا، الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو یہ ملک چلے گا نہیں نا، آپ کو اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑے گا، اور اپوزیشن کو بھی پھر انگیج ہونا پڑے گا۔ سو جو ناشتے والی آپ نے دی، بڑی اچھی آپ نے دی، آپ کے ایک سفارش کی آپ نے، یا ایک آئیڈیا دیا، اس پہ کوئی عمل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ بھی ان کو کہا تھا کہ آپ کی اکثریت کم ہے، پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، آپ حکومت بنانے سے انکار کر دیں، آپ کہتے ہیں جس کے پاس نمبر 1 ووٹ ہے وہ بنائیں۔ ان کو لاتے ان حالات میں جس وقت اکانومی، ویسے کوئی کویسچن، اگر وہ ہوتے حکومت میں تو آپ پھر بھی ان کے الائے ہوتے؟ نہیں ہوتے، اگر نہ بھی ہوتے نا اپوزیشن میں کہتی ہوں آپ ہوتے نہیں، چلے وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، ایک آئیڈیا ہے، لیکن نہیں ایسا نہیں۔ ہم پی ایم ایل این کے 5 سال، پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں، پی ایم ایل این کی جو نواز شریف شاہد خاقان کی تھی، ہم تو اپوزیشن میں تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لوگ ہمارے حکومت میں جانے کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب حکومت میں ہم نہیں ہوتے ان کی یادداشت چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اینکرز کی بھی یادداشت چلی جاتی ہے۔ کہ 10 مہینے نہیں تھے حکومت میں؟ نہیں، 5 سال نہیں تھے، 5 سال شاہد خاقان عباسی نہیں تھے نا، نہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں تھے، نہ نواز شریف 2.5 سال دونوں کے تھے، نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ایلائی نہیں تھے، نہیں تھے نا، تو اصل میں لوگوں کو وہ ٹائم یاد نہیں رہتا، لیکن اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دے دیں، آپ نہیں ہوں گے ان کے، نہیں ہوں تو پھر وہ بنا ہی نہیں سکتے حکومت؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائے نا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو ڈیموکریسی کی خاطر قربانی دینی چاہیے، اور جب پی ایم ایل این مولانا اور پی ٹی آئی فضل الرحمان کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے تو انہیں پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے نمبرز کے لیے۔ اس پہ کیا کہا انہوں نے، اس مشورے پر پی ایم ایل این نے؟ خاموش تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں مشورہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اب تو وہ خیر، اب تو بہت بات نکل گیا۔ اب کیا ہوگا فاروق ستار صاحب؟ ابھی کوئی آپ ناشتہ لے کے چلے جائیں اڈیالہ؟ اگر اڈیالہ ہمیں جانا، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نواب نصر اللہ خان کو اگر کوئی ریپلیس کر سکتا ہے اس وقت، تو وہ ایم کیو ایم کا جو ایکیومن ہے، جس کا اس نے مظاہرہ کیا تھا 23 اگست 2016 کہ ہم اپنے بانی قائد سے الگ ہو گئے تھے، بالکل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، پریگمیٹزم آپ ہی نہیں کی تھی پریس کانفرنس، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو ڈیمانسٹریٹ کر دیا، ہم آئین کے لیے، ملک کے لیے ہمیں اگر یہ بھی کرنا پڑتا تو ہم کریں گے، اور ہم نے کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے آپس میں جو طے کیا،
بہت ساری ہم نے چیزیں ایسی کی جو ریفارمز ایم کیو میں کہیں. کھالے جمع کرتے تھے نا, ہم نے آتے ہی کھالے جمع کرنا بند کر دیا. ہم نے کہا ہمارا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری. پھر پولیٹیکلی بھی اگر کسی کے ساتھ گئے تو ان کو بھی مشورے دیے کہ بھئی اس طرح کریں. شیڈو بجٹ یہ ہم کئی سالوں سے دے رہے ہیں, کوئی اور جماعت دے نہیں. آلٹرنیٹ ریسیپی ہے, عوام دوست بجٹ ہے. یہ کہتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ ٹیکس زیادہ معیشت, گروتھ اورینٹڈ بجٹ نہیں دے سکتی. جب گروتھ ہی نہیں ہوگی, لوگوں کی انکم نہیں ہوگی, روزگار نہیں ہوگا, پیداوار نہیں ہوگی, برآمدات نہیں ہوگی, نہ تجارتی خسارہ کم ہوگا. ویسے یہ اپوزیشن کا کام ہے, بٹ یو آر ان دی گورنمنٹ. وی آر ڈوئنگ اٹ ان دی گورنمنٹ, وی آر ڈوئنگ اٹ. سو یو آر ان دی گورنمنٹ اینڈ یو آر اپوزیشن. ہم نے تو کہا کہ شاید اپوزیشن والوں کی تقریریں اتنی سخت نہیں ہوں گی جتنی ہماری ہوں گی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے مزہ چکھا تھا. ٹھیک ہے. میں ان کا وزیر تھا ان کی کیبنٹ میں, لیکن یہ شیڈو بجٹ کے ساتھ ہم اپنی آلٹرنیٹ لاتے تھے کیونکہ ہماری بات مانتے نہیں تھے. تو کم از کم ہم بتا تو دیں کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں. سو ٹو ریپ اٹ اپ, گورنمنٹ تو رہے گی ابھی 5 سال پورے کر لے گی. دیکھیں گورنمنٹ اگر رہے گی بھی اور گورنمنٹ پھر ڈیلیور نہیں کر رہی ہے تو اس کے پاس رہنے کا جواز دن بدن ختم ہوتا چلا جائے گا. ایسی سچویشن میں پھر عوام کے وہ جو 3 طرح کے ریئیکشنز آئیں گے جو میں کہہ رہا ہوں, تو اس ایونچولیٹی میں آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے بند باندھ دیں نا, ابھی سے آپ ڈیم بنائیں. اور وہ ڈیم ہے کہ کسی طرح پہلے تو حکومت میں جماعتیں آپس میں ایک نیشنل ایجنڈا پہ جو ہے وہ ایک ہو جائیں, پھر اپوزیشن کو نیشنل ایجنڈا پہ ایگری کرائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر اپوزیشن کو کوئی ایسا آلیو برانچ دینا پڑتا ہے کہ کوئی, میں دیکھیں مفروض ہے ریزرو سیٹ والی بات, یا جیلیں, عورتیں, یہ سب لوگ جو ہیں ان کو یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں کہ بھئی یہ سب تو آنی جانی ہے. حکومت کہے تو حکومت جو ہے وہ ان کو پرول پہ رہا کر سکتی ہے, باہر نکال دے سب کو, پرول پہ دے دیں, آ جائیں باہر. اسی طریقے سے اگر کوئی الیکشن جلدی کرانا ہے آگے جا کے تو اس کے لیے بھی بات کریں. مڈ ٹرم الیکشن یہ ہے, گونج ہے یہ مڈ ٹرم الیکشن. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ گونج نہ بھی ہو تو آج نہیں ہے تو 2 مہینے بعد ہوگی, لیکن میں پہلے سے ساری باتیں, میں نے سنا کچھ اہم جگہوں پہ یہ ڈسکس ہوا ہے. دیکھیں نا اس لیے ہوگا نا کہ جب راستے مسدود ہو جائیں گے, باقی سارے راستے بند ہو جائیں گے, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا نا. سو مڈ ٹرم الیکشن ان 2 years 3 years 2 years 2.5 3 years. یہ دیکھیں یہ مفروض ہیں. میں کوئی اس حکومت کی نومبر نیکسٹ ایئر, اس حکومت کے ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے, یہ اسمبلیاں رہنی چاہیے اور اسی میں رہ کے ہمیں حل نکالنا چاہیے. ورنہ یہ صرف ایک حکومتی جماعت کی ناکامی نہیں ہوگی. اب بات صرف حکومت یعنی جماعتوں کی ناکامی نہیں ہے, نہ حکومت کی اب یہ ریاست کی ناکامی اور کامیابی کا سوال آ گیا. یہ ایک کل ہم کہتے امیر جماعت اسلامی نے کاشف عباس صاحب کے شو میں کہا کہ 2/3 اکثریت سے جیتی ہے پی ٹی آئی, لیکن ان کا مینڈیٹ نہیں ملا. اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ کنسیڈرنگ کہ جماعت اسلامی کے امیر کہہ رہے ہیں. یہ جیسا آپ نے پہلے بھی کہا, یہ آوازیں چپ کیسے کرائیں گے؟ کہتے رہا ہوں میں کہ فارم 47 اور جو 45 ہے نا, یہ ٹریبیونل اس بار جلدی کر رہے ہیں, تو جلدی فیصلے ہو جائیں گے جو انہیں. ٹھیک ہے. تو ٹریبیونل تو خود کنٹروورشل ہو گئے نا, امینڈمنٹ آ گئی بیچ میں. دیکھیں ٹریبیونل کی کچھ چیزیں تو کنٹروورشل ہو سکتی ہے, ٹھیک, لیکن جو ججز موجود ہیں نا جوڈیشری کے, وہ تو ہائی کورٹ کے جج ہیں نا. ٹھیک. اور وہ تو چیف جسٹس بھی ہوں گے بیچ میں. نہیں, ریٹائرڈ نہیں ہے ٹریبیونلز کے اندر, تو اب ہوں گے نہیں ہے نا, یہی تو اصل بات ہے. ٹھیک. تو پی ٹی آئی کو بھی جہاں سے ریلیف ملا اس پہ تو قناعت کرے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, 2 رکعت شکرانہ نفل پڑھے, پڑھنا چاہیے نا. ہر چیز کو کارٹ بلانچ آپ ایک ہی اسٹروک سے کہہ دیں غلط ہے, پھر اس سے کیا ہوگا کہ ان کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوگی. ٹھیک ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا تو 47 45 کہہ رہے ہیں نا, تو اس وقت کیا تھا 46 تھا. ہم نے سارے ٹریبیونل کیس 46 پہ لڑا. 46 پہ تھا کہ بلینک بیلٹ پیپر اویلیبل نہیں تھے. اگر ووٹ اتنے پڑے اور ٹوٹل ووٹنگ نہیں ہوئی تو باقی ووٹ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے. تو وہ ووٹ ہماری اکثریت کو نکال کے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان لگا کے کاؤنٹنگ میں ڈالے گئے تھے. ہم نے تو ثابت کیا تھا.